إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسان ہیں، اور پھر خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، سو زندگی کو محفوظ کیسے رکھنا ہے اور اس زندگی سے فائدے کیسے اٹھانے ہیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اس کائنات میں کلی علم دیا ہی نہیں گیا، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور اگر انسان اس علم کو بھی بھلا دے تو پھر تباہی اس کی زندگی کا مقدر بن جاتی۔ زندگی گزارنے کے تقاضے کیا ہیں، یہ زندگی بابرکت کیسے ہوگی، اور اس زندگی سے ہم صحیح معنی فائدے کیسے اٹھائیں گے، یہ ساری باتیں شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر دی۔ تو اس زندگی کو خوبصورت بنائیں اور اس زندگی سے بھرپور فائدے اٹھائیں، اور پھر دل و دماغ کا جو سرور اس کو پانے کی کوشش کریں اس رہنمائی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ جب انسان اس رہنمائی کو بھلا کر اپنے من کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو سکون، اطمینان، راحت قلبی اور فوائد حیات، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے، تو اس علم کے مطابق ہماری بات کو سمجھو، ہماری رہنمائی کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکر ہیں اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکر ہیں، ان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لشکر ایسے ہیں جو بڑے موذی ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے راستے پر انسان چلا جائے تو پھر ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اسلام ہمیں بتاتا ہے، شریعت ہمیں بتلاتی ہے کس کس راستے پر جانا ہے اور کس کس راستے پر نہیں جانا، اور کس راستے پر اگر جانا پڑ جائے تو اس جانے کے طریقے کیا ہیں۔ چونکہ انسان جب بھی سفر کرتا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے، جب بھی سفر کرتا ہے، کوئی بھی سفر ہو، تو اس کے سفر کو کاٹنے والے اور اس سفر میں ضرر دینے والی چیزیں ضرور لاحق ہوتی ہیں۔ تو زندگی بھی ایک سفر ہے، اور یہ سفر ہے بھی کس طرف؟ آخرت کی طرف، اور یہ سفر ہے کس طرف؟ اللہ کی طرف۔ اس اللہ کی طرف سفر کرتے ہوئے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، بے پناہ فتنے ایسے ہیں جو زندگی کو روک دیتے ہیں، جو مقصد سے ہٹا دیتے ہیں، جو اس مقصد تک جانے نہیں دیتے۔ انسان درمیان میں گھر جاتا ہے، کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی بھٹک جاتا ہے، کبھی شہوات کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی ضلالتوں میں پڑ جاتا ہے۔ وہاں تک پہنچنا صرف ایک ہی استعانت کے ساتھ
لازم ہو جاتا ہے جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہماری کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے زندگی کے چند لمحے کے لیے بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی سے غافل ہو جائیں تو گھاٹے گردن دبوچ دیتے، خسارے رستے سے بھٹکا دیتے. اس لیے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ پلک جھپکنے کی دیر تک بھی مجھ کو میرے حوالے نہ کر. میرا مائنڈ، میری عقل، میرے پاس علم اور اس کی روشنی اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے رستے بنا سکوں اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. یا اللہ تیرے حکم سے ہوگا، تیری رہنمائی سے ہوگا، تیری رحمت سے ہوگا. اور یہ رحمت کب ملے گی؟ جب زندگی کو گزارتے ہوئے ایک ایک چیز کو ناپ تول کر کے آگے چلوں گا، اور ناپ تول بھی کس سے؟ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی سے. اور نہ جان نہیں چھوٹتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مثل ابن آدم، آپ نے ابن آدم کی مثال دی، فرمایا اس کو 99 موتوں نے گھیرا ہوا ہے، 99 ہلاکتیں اس کے ارد گرد ہیں. یہ چل رہا ہے، یہ سو رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے. کیا پتا اس کے کھانے میں کیا ضرر ہے، کیا پتا اس کے پینے میں کیا نقصان ہے. یہ جہاں جا رہا ہے اس رستے میں کیا آفتے، جہاں سو رہا ہے وہاں کیا کیا حادثہ ہو سکتا ہے، نہیں پتا ہمیں، نہیں پتا کیا کیا ہو جاتا ہے. آن کی آن میں پھر انسان کہتا رہتا ہے ابھی تو میرے ساتھ تھا، ابھی تو ایسا تھا. تو یا ایک لمحے میں کیا سے کیا ہوتا ہے. اس کو 99 ہلاکتوں نے گھیرا ہوا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی 60-70 سال کی زندگی گزروا دے اور وہ بھی عافیتوں کے ساتھ گزار دے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے. اور میں اگر ان سب سے بچتا بچاتا نکل جاتا ہے، ان ساری آفتوں سے جو اس کی ہلاکت کا سامان لیے کھڑی ہے، یہ آفتیں ایسی ہیں ہلاکت کا سامان لیے کھڑی ہے، ان سے اگر اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے بچاتے نکال بھی دیتا ہے تو ایک بڑی آفت پھر آخر میں اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ بڑھاپا ہے. اب کہاں جائے گا؟ اب بڑھاپے کے بعد کون سا رستہ؟ کبھی ہم نے سوچا بال سفید ہونے لگے ہیں تو اس کے بعد کون سا رستہ؟ جوانی پھر آئے گی، زندگی پھر شروع ہوگی، پھر زندگی کی ابتدا نہیں ہوگی، بس ختم ہے. پھر بڑھاپا اس کا آخری دروازہ ہے. سب سے بچ بھی گیا. اور کتنے ہیں اس سفر کے دوران کس کس حادثوں کا شکار ہو جاتے، کیسے کیسے حادثوں کا شکار ہو جاتے. عجیب و غریب حوادثات کو اگر آپ دنیا میں پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. جہاں تصور نہیں ہوتا کہ زندگی یہاں رک جائے گی، وہاں پر ایسے ایسے حادثے ہوئے، زندگی رک گئی، زندگی رک جاتی ہے وہاں پر، ہمیں نہیں خبر ہوتی. یہ ساری عبرتیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے. کہیں بھی رک سکتی ہے. میرے لشکر، تمہیں کیا پتا کہاں کہاں لشکر ہے، کس کس آرڈر کے ساتھ وہ اس کی فرما برداری کے لیے ہمیشہ تلے ہوئے ہیں. بس کی چھت پہ ہے، سفر کر رہا ہے بس کی چھت پہ، اور چیل اوپر سے گزری ہے، سانپ کو پکڑے ہوئے، اور اس کے پنجے سے وہ چھوٹتا ہے، چھت پہ گرتا ہے اور اس مسافر کو کاٹتا ہے، وہ موت واقع ہو جاتی ہے. آپ کیا کہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ وہ تمنا لیے تھا ابھی پہنچنے والا ہوں گھر. ہم سوچے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عبرتیں روزانہ ہمیں دکھاتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میری پناہ میں، میری رحمت کے سائے میں، میرے فضل کے سائے میں سفر کرنے کی کوشش کر. بس تیری خیر اس میں ہے، تیری بھلائی اس میں ہے، تیرے مال کی عافیت اس میں ہے، تیری جان کی عافیت اس میں ہے، تیری اولاد کی عافیت اس میں ہے
کہ تیرے اوپر رب العالمین کا کرم ہو، اس کا فضل ہو، اس کا سایہ ہو، تو پھر اس ناگہانی آفتوں سے، ہلاکتوں سے تیری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور اگر تو غافل ہوا تو پھر دیکھ لے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ زمین و آسمان میں میرے لشکر ایسے ہیں کہ آپ خود بدن میں ہیں، خود بدن میں ہیں، غذاؤں میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، راتوں میں لشکر نکلتے، راتوں میں لشکر۔ اس لیے کہا کہ راتوں کو سفر بند کر دو، ان راہوں پر، تنہائی کی جگہ پر، وحشت کی جگہ پر نہ جاؤ۔ اب یہاں کوئی اور لشکر نکل آئے، جب سارے لوگ سو جائیں تو پھر باہر نہ نکلو۔ کیوں کہا؟ مغرب ہونے لگے دروازے بند کر دو، اپنے مشکیزیں ڈھانپ دو، بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کر دو، بچوں کو اندر بند کر دو۔ اب کوئی اور مخلوق نکلنے لگی ہے جو ہم نہیں دیکھتے، یہ ہماری آنکھیں سب کچھ نہیں دیکھتی، اور اللہ یہ سب کچھ دکھا دے، ہمارے کان یہ سب کچھ نہیں سنتے۔ اللہ اگر ان کانوں سے سب کچھ سنا دے، کہا نا نبی علیہ السلام نے، فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ سے مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس گڑھے سے، یہ زہری گڑھا ہے، فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب سے کہتا اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں ہونے والا عذاب سنوا دیتا۔ کیا چیخیں ہیں، کیا آہو بکا ہے اس مردے کی جس کے ساتھ وہ قبر میں معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اللہ سے کہوں وہ سنا دے تو تم اس کی ہیبت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا بند کر دو۔ سب کچھ ہم نہیں سنتے، سب کچھ ہم نہیں دیکھتے، سب کچھ ہم نہیں دیکھتے، یہ آنکھیں ہیں، یہ متعین چیزیں دیکھتی ہیں، ان پر اللہ نے آرڈر رکھا ہے کہ یہ دیکھنا ہے۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، جن ہمیں نظر نہیں آتے، شیطان ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک مرغا وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا جانور ہے، وہ دیکھ رہا ہے، چھوٹی سی آنکھیں، وہ فرشتہ دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا مرغے کو گالیاں نہ دیا کرو، فَإِنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، یہ تنبیہ کرتا ہے نماز کے لیے، بندہ اٹھ نماز پڑھ، اللہ کی یاد دلاتا ہے، یہ جانور ہے۔ فرمایا یہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ گدھا جب چیخ مارے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فرمایا یہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اب گدھے کو شیطان نظر آتا ہے۔ کتنی ایسی مخلوقیں جو دنیا میں ہیں لیکن یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، کتنی ایسی آوازیں جو دنیا میں جاری ہیں لیکن یہ کان نہیں سنتے۔ ہم محدود سے لوگ ہیں، ہمارا دیکھنا محدود ہے، ہمارا سننا محدود ہے، ہمارا عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، لہذا ہم مطلق کے کل نہ بن بیٹھے کہ ہمیں سب پتہ ہے، نہیں پتہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ، خصوصاً فتنوں کے زمانے میں جب ہر طرح کے فتنے سرزد ہو رہے ہوں، اس وقت اپنے ایمان کو بچانا، اپنی جان کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا، اپنے خاندان فیملی کے افراد کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ یہ بہت ضروری ہے اس زمانے میں محترم بھائیوں، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے لشکر بے شمار ہیں، کوئی چیز بھی ہمارے لیے ضرر کا سبب بن جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بندہ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَحْذِرُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، بندہ اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ گنڈوں سے اس وقت تک بچا نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے ذکر کا سہارا نہیں لیتا۔ صحیح روایت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سہارا نہیں لیتا۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، تو جب شیطان سب سے بڑا دشمن، اس کے لیے وار ہمارے اوپر آسان ہو جاتا ہے، تو چھوٹے دشمنوں کا وار آسان کیوں نہیں ہوگا؟ اتنے بڑے دشمن کا وار آسان ہو گیا۔ میں غافل ہو گیا،
اللہ تعالیٰ کی یاد سے. آپ زندگی کے کسی نظام کو دیکھیں، اسلام نے میری وہاں رہنمائی کی ہے. صبح اٹھتے ہی دعا پڑھوائیے، وضو کروایا، فجر پڑھوائیے. کتنی مصیبتیں ٹل گئی، کبھی ہم نے اندازہ نہیں کیا. میں نہ وقت پہ اٹھا، نہ میں نے وضو کیا، منہ ہاتھ دھویا، دانت برش کیے، ٹائی کوٹ لگایا. ڈیوٹی تو یاد ہے، اللہ کے واجبات یاد نہیں ہے، تو پھر شر گھیریں گے. بگڑے ہوئے کام سنوریں گے نہیں، مزید بگڑیں گے. دشمن کے حملے آسان ہوں گے، شیطان کے وار آسان ہوں گے. ابتدا ہی دن کی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر ہے. اٹھے دعا پڑھے، وضو کریں، شیطانی گریں کھلتی ہیں. آپ نے فرمایا نماز جماعت سے ادا کریں. فجر کی نماز جس نے جماعت سے پڑھ لی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حفاظت میں. کتنی بڑی بات ہے. ہماری فجر نہیں ہوتی، بڑے بڑے اچھے خاصے جن کے دل و دماغ پہ تقوی بڑا لوڈ ہے، ان کے گھرانوں میں فجر نہیں ہوتی، جماعت سے نہیں ہوتی. سورج نکلنے کے بعد اگر میں فجر پڑھ بھی رہا ہوں تو کس کام کی ہے؟ کسی کام کی نہیں. خبیث النفس کا اس کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دن کیسا ہوگا؟ یہ ظلمات معاشرے پر اثر انداز ہوتے، یہ سب کا لوڈ معاشرے پر نہیں پڑے گا. جس معاشرے نے فجر نہیں پڑھی، کتنی نحوستیں نازل ہوئی. پھر ہم کہتے ہیں بد امنی ہے، پھر ہم کہتے ہیں مال محفوظ نہیں ہے، چور بہت ہیں، ڈاکو بہت ہیں، بھتہ خوری بہت ہے. دیکھتے دیکھتے لوگ قتل کر کے خون گرا کے چلے جاتے. یعنی درندہ بھی یہ کام نہیں کرتا، درندوں میں بھی احساس ہے. دیکھتے دیکھتے کسی کے بیٹے تو ہے نا، آئے مارا، کوئی دشمنی نہیں، کوئی اس کا گناہ نہیں، کوئی ایسا جرم نہیں کہ اس کا خون گرایا جائے. آیا اس کو مارا، قتل کیا، چلے گئے. کس کی اولادیں؟ ان کو جانور کہنا جانور کی توہین ہے. چند ٹکے کی چیز پر خون گر رہے ہیں، تعصب میں خون گر رہا ہے. یہ ساری نحوستیں ہماری بدعملی کی، سجدے نہ کرنے کی، اللہ حفاظتیں اٹھا لے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا. اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کیا کر، فجر پڑھ. اللہ کے نبی فجر پڑھتے تھے. زندگی کو مرتب تو کرے نا محترم بھائیوں. ہم زندگیاں مرتب نہیں کرتے، اور ہم اپنے زندگی کے نظام مرتب کرنے کی تمنا لیے بیٹھے. یا نظام ٹھیک ہو جائے. اپنا نظام ٹھیک ہے میرا؟ فجر پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں زیادہ دنیا میں مصروف ہوں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذمہ دار تھے؟ سورج نکلنے تک ابو داؤد کے اندر روایت آتی ہے، تربو چار دانو بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے تھے. ابھی میں بیٹھوں نا، میرے گھر میں میرے بچے بیٹھے، میری بیوی بیٹھے، سورج نکلنے سے پہلے تو اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا کہ میں نے فیکٹری چلانی ہوتی ہے. اس وقت میں سورج نکلتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت 4 رکعت اشراق پڑھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. حج عمرے کا ثواب ہے. اور اذکار اس میں کتنے ہو گئے؟ اگر نبی علیہ السلام کے اذکار جمع کرے نا، سورج نکلنے کے بعد، گرمیوں میں کچھ زیادہ ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے تک، اور سردیوں میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اذکار جمع کریں تو 1 گھنٹہ کم از کم لگ جائے گا. اور اس میں زیادہ تر تعوذ والی دعائیں، تعوذ، اللہ سے پناہ، جن کے ساتھ جبرائیل بات کرتے ہیں، جو تہجد نہیں چھوڑتے، جو وقت کے آخری پیغمبر ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کا دل بھی نہیں سوتا، رات کو آنکھیں سوتی ہیں. اللہ کی قسم، سورج نکلنے تک وہ پیغمبر وہ دعائیں پڑھتا ہے جس میں اللہ سے تعوذ، پناہ مانگ رہا ہے. مجھے کتنی ضرورت ہے؟
کتنے معاملات ہیں بکھرے پڑے، کتنے دشمن مال کے، کتنے دشمن جان کے، کتنے دشمن عزت کے، کتنے حاسدی ہیں میری فیکٹری کے، کتنے حاسدی ہیں میرے کاروبار کے، کتنے حاسدی ہیں میری پڑھی لکھی اولاد کے. مجھے ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو چیخنے کے علاوہ کیا ملنا، پھر ہائے بائے کے علاوہ کیا ملنا، پریشانیوں کے علاوہ کیا ملنا؟ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تو نہیں آیا. اسلام نے کہا عصر ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، نبی اسلام نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کے برابر ثواب دیتا ہے. یہ صحیح روایت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو ظہر کے بعد بھی 4 اور ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے فرض کے علاوہ، سنت، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا. جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے. صحیح روایت ہے. چھوڑ دی، چھٹی والے دن تو فجر بھی گئی اور ظہر کے بعد اٹھتا ہوں 2 بجے ہم اٹھتے، یہ ہماری روٹینیں چل رہی. محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں. فتنے بڑھ رہے ہیں، زندگیاں گھٹ رہی ہیں، ٹائم جلدی گزر رہا ہے، دین تھوڑا ہو رہا ہے، گناہ خطائیں بڑھ رہی ہیں، معاشرے پر یلغاریں ہیں اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں کی. جو واجبات اللہ نے ہماری گردنوں پہ رکھے وہ ہم ان سے جان چھڑا رہے ہیں، اور جو امور حرام ہیں ان کو ہم لے رہے ہیں. تو پھر کیا آئیں گی؟ برکتیں آئیں گی؟ نحوستیں آئیں گی؟ کیا آئے گا؟ نحوستیں آئیں گی، بے برکتیں آئیں گی. پھر آپ کی عصر کی نماز آتی ہے، پہلے پڑھ 4 رکعتیں، اللہ کے رسول نے اس پر رحمت کی دعا کی، اللہ اس بندے پر رحم فرما جس نے عصر سے پہلے 4 پڑھی. پھر عصر کے ٹائم آپ کے اذکار شروع ہو جاتے ہیں. فجر میں آپ نے اذکار کیے، پھر بکرۃ و اصیلا، پچھلے پہر 2، 2:30، 3 بجے کے بعد آپ شام کے اذکار کر لیں، یہ پچھلا پہر. اذکار کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں. 10 سے 15 منٹ کے اذکار ہیں صبح شام کے، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتے. کتنی مصیبتیں منہ لے لیتے، اس پر کتنا پیسہ لگا لیتے، کتنی بیماریاں بھگت لیتے، کتنے گھاٹے بھگت لیتے، لیکن صبح اور شام میں 15 منٹ اپنے رب کے لیے نکالنا ہم پر بھاری ہوتا ہے. نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں، جامع ترمذی وغیرہ بھی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابان بیٹا ہے، اس نے حدیث سنائی اور حدیث لی عثمان سے، ابا سے حدیث سنی، اور ابا کہتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ سے حدیث سنی. حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح کو یا شام کو، صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک، شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک، جو یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو کوئی چیز بھی شام تک اس کے معاملات میں ضرر، نقصان، صحت میں، بدن میں، مال میں، اللہ تعالیٰ اس کو سارے نقصانوں سے محفوظ کر دیتا ہے. 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام. صبح پڑھی تو شام تک سیو ہو گیا، شام کو پڑھی تو صبح تک محفوظ ہو. کچھ عرصے بعد ابان سے سننے والا وہ حدیث، ابان رضی اللہ تعالی علیہ رحمت سے ملاقات ہوئی تو اس کو دیکھا، اس پر فالج گرا ہوا تھا. جس نے یہ حدیث بیان کی اپنے ابا عثمان سے، اس کو ایک سائڈ پر فالج گرا ہوا، تو اس کو بڑی حیرت سے تکنے لگا. اور تکنے کا معنی یہ تھا کہ آپ نے تو حدیث بیان کی تھی کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کو کوئی ضرر نہیں ہوتا. تو وہ سمجھ گئے، وہ کہنے لگے ما کذبت علی عثمان ولا کذب عثمان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بات کی، فرمایا اللہ کی قسم مجھے عثمان، میرے ابا نے حدیث بیان کی تھی، میں نے اپنے ابا پر جھوٹ نہیں بولا، اور وہ حدیث عثمان نے رسول اللہ سے سنی تھی. عثمان نے بھی محمد مصطفیٰ پر جھوٹ نہیں بولا. تو پھر مجھے پر جو فالج گرا ہے، مسئلہ یہ تھا، شام کا وقت تھا، اذکار کرنے تھے، میں کسی مسئلے میں غصے میں آ گیا، کسی مسئلے میں غصے میں آ گیا.
فغضبت ونسیت، اپنے اس غصے کی وجہ سے میں اس دن دعا پڑھنا بھول گیا، جس رات میں نے دعا نہیں پڑھی اس رات مجھے فالج ہوا۔ آپ محترم بھائیو یہاں اس حدیث پر غور کریں ذرا، جس رات دعا نہیں پڑھی، اور مسئلہ کیا تھا؟ غصہ تھا۔ غصہ اسلام نے منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک حدیث، ایک بندے کو دیکھا وہ کسی سے لڑ رہا تھا اور لڑنے میں اس کی رگیں پھولی ہوئی تھی، رخسار سرخ ہو گئے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، غصے کی حالت میں لڑ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو یقولها، میں ایک کلمہ ہے جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ ادا کر دے تو اس کی یہ حالت ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو ایک بندے نے جا کے بتا دیا کہ جی یہ کلمہ ہے، آپ پڑھ لیں، یہ تیرا حال ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگا ابھی مجنون، ابھی جنون، کیا میں پاگل ہوں؟ اس کو اس یقین نہیں آ رہا تھا، غصہ تو میرے اپنے اس نفس کیا ابھار ہے، تو اللہ کے نبی دعا کیا بتا رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کا شیطان سے کیا تعلق ہے؟ ہم ہوتے ہیں نا عقل لڑاتے ہیں، یہ جو عقلی فلسفی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عقل لڑاتے ہیں نا، ان عقل کے ماروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت وہ کہاں جا کے ملتی ہے جہاں ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے کہا یہ غصہ تو میرے اپنے نفس کا ہجان ہے، اور اس کے مقابلے میں مجھے دعا کیا بتائی جا رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا میرے اوپر کوئی شیطان حاوی ہو گیا ہے؟ کیا میرے اوپر کوئی جن آ گیا ہے جو مجھے یہ بھڑکا رہا ہے؟ تو وہ سمجھتے تھے جن کو پاگل پنی ہوتی ہے ان پر کوئی جن شیطان حاوی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس نے کہا میں کوئی پاگل ہوں کہ میں اعوذ باللہ پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا بتایا؟ یہی رستہ ہے وہ۔ اب یہ دیکھ لیں، اس غصے کے عالم میں ایک تابی غصے کی وجہ سے شام کا وہ ذکر جس کی وجہ سے انسان سارے ضرر سے بچ جاتا ہے، سارے ضرر سے بچ جاتا ہے، وہ بھول گیا اور تھوڑا سا غافل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا، محترم بھائیوں، اسلام نے تو مجھے یہ سکھایا ہے آپ رات کو اپنے بستر پہ آئیں تو بیٹھ جائیں، سب سے پہلے بستر جھاڑیں۔ ہم بستر نہیں جھاڑتے۔ ایک بچی پر اس طرح کے اثرات آئے کہ جن اس کو بہت زیادہ تنگ کرنے لگے، تو جب ان کا علاج کرنے کے لیے معاملہ چلا تو جنہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی چھوڑ دو، معصوم بچی ہے، اس کو آپ اتنا تنگ کر دو۔ کہتے نہیں، یہ جہاں سوتی ہے یا وہاں پر ہم نے اپنے بچے لٹا رکھے تھے، اور یہ رات کو آئی اور دھڑم اپنے بستر پہ گر گئی، اس نے ہمارے بچوں کو نقصان دیا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب رات کو اپنے بستر پہ آؤ تو کیا کرو؟ کیا بات ہے، کیسے ضرر سے بچا۔ ہم نہ جانتے تھے، یہاں انہوں نے اپنے بچے بھی سلائے ہوئے ہیں، پیغمبر نے یہ وجہ تو نہ بتائی، لیکن حقیقت کی طرف رہنمائی فرما دی، جھاڑ کے سویا کرو۔ پتہ نہیں اور کتنی حکمتیں ہوں گی، کتنی حکمتیں ہوں گی، ہم نہیں سمجھتے۔ پھر آپ بیٹھ جاتے تھے، مصباحتین پڑھتے تھے، ملک پڑھتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کرتے تھے، رات کے اذکار بھی محترم بھائیوں۔ پھر آپ آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر آپ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جہاں تک ہوتا اپنے بدن پہ، جہاں ہاتھ پھر سکتا تھا پورے بدن پہ پھیرتے تھے، پھر پڑھتے تھے تینوں قل هو اللہ احد اور معوذتین، پھر ہاتھ پھیرتے تھے، پھر تیسری دفعہ پڑھتے تھے، پھر صحیح کروٹ پہ سیتے تھے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک۔ آپ یہاں دعا کے الفاظ دے کے فرمایا برا یہ دعا پڑھ کے سویا کر سیدھی کروٹ پہ۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد نیند آ گئی، روح لے گیا اللہ۔ اللہ رات کو ہماری روح لے دیتا ہے، لے جاتا ہے۔
किधर ले जाता है? वो अपनी हिकमत के साथ जहां ले जाता है। और ये दुआओं के साथ सोने वाली रूह, कुरान की तिलावत के साथ लेटने वाली रूह, अल्लाह के जिक्र के साथ अपने बदन पर हाथ फेर के लेटने वाला ये जिस्म, जब रात को फिर अल्लाह ताला रूह ले जाता है तो रूह भी अल्लाह ताला किसी अच्छी जगह पर उसको सैर करवा देता है। फिर सुबह ये नहीं कहने पड़ता शेख साहब कुत्ते बड़े नजर आते, कच्चा गोश्त बड़ा नजर आता है, शेख साहब सांप मेरे बड़े पीछे लगे होते, मैं डूब रहा होता हूं, मुझे ख्वाब में बड़े डरावने सिलसिले होते हैं, और रात को मैं सोया किसके जिक्र पर, किसकी याद पर? मोबाइल चल रहा है, मूवियां चल रही है, फेसबुक चल रही है, कमेंट्स उस पे जा रहे, वुदू करने की तौफीक नहीं मिली और अल्लाह के जिक्र पर सोने की तौफीक नहीं मिली, तो रूह जन्नतुल फिरदौस देखेगी? रूह शैतानों के गड्ढे में जाएगी। अल्लाह ले जाता है, हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार। वो अल्लाह तुम्हें रातों को फौत कर देता है। फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत। अल्लाह कहते हैं जिस पर हमने रातों को फैसला किया होता है ना कि इसको मौत दे देनी है, फिर हम वो रूह तो वैसे ले आए होते हैं, फिर हम उस रूह को रोक लेते हैं, वापस जाती नहीं, सुबह एक्सपायर मिलता है। हम रोक लेते हैं, कुरान कहते हैं हम रोक लेते हैं, नहीं जा भाई, छोड़ उस जिस्म को, इधर ही रुक जा। आपने बरा से कहा, दुआ पढ़ के सोया, भाई मुक्ता या मित्ता, मित्ता अलल फितरा, और मैं अगर रूह रुक गई, सुबह ना उठ सका, तेरी मौत फितरत इस्लाम वाली मौत। अल्लाह, ये मेरे इस्लाम ने सिखाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस्लाम की हालत में मरो। और फिर रात में अचानक आंख खुल गई, क्या हमारी शरीयत की रहनुमाई हमने छोड़ दी, भलाइयों से महरूम हो गए। मन तारा बिल्लैल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जिसको अचानक रात को आंख खुली, अचानक आंख खुली, और ये तौफीक भी सिर्फ उसको मिलती है। रात को आंखें तो हमारी बहुत खुलती है, बेचैनियां बड़ी आती है, डरावने ख्वाबों पर भी खुलती हैं, और दुनिया के धंधों में जो पड़ा होता है वो धंधे सोच बनकर रात को हमें बड़ी घबराहटों में डालते हैं, नींदों में लज्जतें छिन चुकी होती हैं, तब भी आंखें खुलती है, आंखें तो खुलती है, लेकिन अल्लाह के जिक्र पर सोने वाले की भी आंखें खुलती है। अल्लाह के नबी फरमाते, जैसे आंख खुली, इसने जो भी दुआ मांग ली, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेता। मसलन इसने कह दिया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रब, इसने कह दिया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन अरुद्दा इला अर्ज़िल उमर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। जो भी इस खुली हुई आंख के मौके पर दुआ कर लेता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। और अगर इसकी मजीद हिम्मत हो गई, ये उठ गया, इसने कहा वुजू करता हूं, 2 रकात नमाज पढ़ता हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उठ के 2 रकात नमाज पढ़ता है, इसके सजदे, इसका क़याम, इसका रुकू, इसकी नमाज में जितनी दुआएं हैं, अल्लाह सब कुछ कबूल फरमा लेता है। सोया किस तरह, ये हमारी जिंदगी की रूटीन है, ये एक मोमिन की जिंदगी का एक नज़्म व नस्क है, वो इसको बरकरार रखता है। हम मुनज़्ज़म रखते हैं अपने दुनिया के निज़ामों को, उसमें जरा बराबर भी 1 इंच की ऊंच नीच नहीं आने देते। निज़ाम है जी, घर का निज़ाम है, इतने बजे ये होना है, इतने बजे ये होना है, सारे निज़ाम, दफ्तर में, फैक्ट्री में कानून बने हुए हैं, उसूल बने हुए हैं, जिंदगियों में उसूल बने हुए हैं। बहू को उसूल बताता है, बेटी बेटियों को उसूल बताता है, और जिंदगी में जो उसूल रब्बुल आलमीन ने पेश किए हैं, उन उसूलों से ना बलद और ना वाकिफ है। रहमतें नहीं आएंगी, न हुस्ते आएंगी। इसी मौजू को इंशाअल्लाह आगे चलाएंगे कि हमें किस किस चीजों के साथ वास्ता पड़ता है, और हमें क्या क्या, किस मौके पर क्या क्या तावुज़, क्या क्या दुआएं पढ़नी चाहिए, जरूरत है इस बात की। आज का सबक यह है कि हम सुबह शाम के अज़कार अपनी जिंदगियों में लागू करें। फजर से, तुलूए शम्स से पहले और गुरूब शम्स से पहले हम अपने ऊपर लाजिम कर ले। फितने का दौर है मोहतरम भाइयों। अभी आप कल खबर सुन रहे थे, बाफरदून में
پیچھے اسکول کی بچی بیٹھی ہے اور ناگہاں گولی چلی ہے اور اس کو لگی ہے وہ فوت ہو گئی. ابا اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں. آپ نا گہانی آفتیں دیکھیں. ہمارے پرسوں عظیم عالم دین اور جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے مدیر مولانا ظفر اللہ، پروفیسر ظفر اللہ رحمہ اللہ کے فرزند، وہ نکلے اپنے گھر سے کسی کام کے لیے، گاڑی سے نکلے، پیچھے سے کوئی دشمنی نہیں، شریف النفس آدمی، کسی کے خلاف بات نہ کرنے والا انسان، پیچھے سے دو لوگ آئے، انہوں نے 4-6 گولیاں ماری ہیں. کل ان کا جنازہ پڑھا. یہ حالتیں ہمارے معاشرے کی، اور اس معاشرے میں رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلا، لوگوں کا خون بہاتے پھر، لوگوں کے عزتیں لوٹتے پھر، لوگوں کے مالوں کے دشمن بنے پھرتے اور اس دشمنی میں جانیں لے لیتے. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یہ پناہ ہی ہمیں ان ساری آفتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھائی ہمارے پرسوں عالم دین شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے. یا الہ العالمین، ایسے بدبختوں کو جو مفسدین فی الارض ہیں ان کو تباہی کے دھانے پہ اتار دے. یا اللہ ان مفسدین کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ مصلحین کو اس دنیا میں مضبوط فرما دے. یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ اس ملک کے جو اندرونی بیرونی مفسدین ہیں یا دشمن ہیں، اعداء الاسلام بھی ہیں اور اعداء الوطن بھی ہیں، یا اللہ انہیں تباہ فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما دے، ہمارے معاشروں میں امن عطا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبتیں پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، بہن بیٹیوں کی اصلاح فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.